بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ نحو کے اندر قافیے کا سبق نمبر 18 میرے خیال میں ہمارا سبق پہنچا ہوا ہے المرفوعات پر۔ آج ہم پڑھیں گے المرفوعات آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فاعل کی تعریف، یعنی اصل، اگر جب مرفوع کی تعریف بھی پڑھیں گے، فاعل کی تعریف پڑھیں گے اور فاعل کے بارے میں قاعدہ پڑھیں گے، اور پڑھیں گے کتنی جگہ ہے، کتنی صورتیں ہیں جن صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، کتنی صورتیں ہیں جن میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ چار پڑھیں گے، اور آگے دو قاعدے پڑھیں گے کہ جہاں ایک پڑھیں گے فعل کو حذف کرنا اور ایک پڑھیں گے فعل فاعل دونوں کو حذف کرنا۔ آپ نے سنا نہیں جی؟ سب سے پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، المرفوعات ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت۔ یہاں تک جو میں نے عبارت پڑھی ہے اس کے اندر مرفوع کی تعریف ہے۔ چلیں المرفوعات کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے آپ نکالیں حاضی، ترجمہ ہوگا یہ مرفوعات ہیں، یا آپ المرفوعات کے بعد نکالیں حاضی، ترجمہ ہوگا مرفوعات یہ ہیں۔ آپ نے سنا نہیں؟ ہوا سے لے کر فاعلیت تک یہ مرفوع کی تعریف ہے۔ یاد رکھیں لفظ مرفوعات یہ مرفوع کی جمع ہے، مرفوعاتن کی جمع نہیں ہے، مرفوع مذکر کی جمع ہے۔ یہ یاد ہو گیا؟ اب زیادہ باتیں اتنی لمبی نہیں کروں گا، میں نے متن پڑھانا ہے۔ اب یہ جو میں نے کہا اس کی دلیل جامی میں سمبٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ مرفوع کی جمع ہے، مرفوعاتن کی کیوں نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا کہ مرفوعات مرفوع کی جمع ہے۔ اب میں نے کہا تھا ہوا کا مرجع مرفوع ہے جو اس کے ضمن میں ہے، جو اس سے سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ جمع مفرد سے بنتا ہے، لہذا اس کا مرجع کون بنا؟ مرفوع۔ مرفوع کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ مرفوع وہ اسم ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو۔ مرفوع وہ اسم ہے، مشتمل ہونے کا مطلب ہے کہ علامت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اسم کے ساتھ فاعل ہونے کی علامت ملی ہوئی ہو، یا وہ اسم فاعل ہونے کی علامت کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ فاعل ہونے کی علامتیں تین ہیں جی۔ نمبر 1 ضمہ، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر، ان کے اندر جو ضمہ ہے، اسی طرح جمع مؤنث سالم، اسی طرح غیر منصرف۔ 5 میں نے اسماء پڑھے جن میں فاعل ہونے کی علامت ضمہ ہے۔ اسماء 6 جمع مذکر سالم، اولو 20 اور وہ آخری، ان سب میں جمع کی فاعل ہونے کی علامت واو ہے۔ تثنیہ میں اور تثنیہ کے ملاقات، ان میں فاعل ہونے کی علامت الف ہے۔ نتیجہ یہ نکلا فاعل ہونے کی علامتیں 3 ہیں۔ تو مرفوع وہ اسم ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو، فاعل ہونے کی علامت کے ساتھ ملا ہوا ہو، ضمہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، واو کے ساتھ ملا ہوا ہو، الف کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو اسے کہا جائے گا مرفوع۔ صرف مرفوع وہ نہیں ہے جس کے آخر میں ضمہ ہے، مرفوع وہ بھی ہے جس کے آخر میں واو معطل ضمہ ہے، مرفوع وہ بھی ہے جس کے آخر میں الف معطل فتح ہے۔ راجولان مرفوع، عددان مرفوع، مسلمون مرفوع اور زید مرفوع۔ یہ کوئی سمجھ بھی آئی؟ اب جو میں نے پڑھایا اس کا ترجمہ، یہ مرفوعات ہیں، یہ تب ہے جب حاضی پہلے نکالیں گے۔ مرفوعات یہ ہیں جب حاضی بعد۔ ہوا کا مرجع کس کو بتایا؟ مرفوع۔ مرفوع وہ اسم ہے جو اسم فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل، علم کا معنی علامت ہے، مشتمل ہو، مشتمل کا معنی کہ وہ اسم علامت کے ساتھ ملا ہو۔ فَمِنْهُ الْفَاعِلُ، یہ فا تفصیلیہ ہے۔ منہ میں ہوز میں کا مرجع مرفوع ہے، مرفوع میں سے فاعل ہے، اور بھی ہیں، مرفوع میں سے ایک مرفوعات 8 ہیں۔ کافی میں ہم پڑھیں گے 7، آپ نے سنا نہیں، ایک ہم کافی میں نہیں پڑھیں گے، افعال ناقصہ کا اسم وہ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس کو ہم فاعل کے اندر لے آئیں گے، آپ نے سنا نہیں ہے۔ مرفوع میں سے ایک جی، یہاں تک میں نے پڑھا دیا۔ اب یہ کتابوں میں جامع میں لکھا ہوا ہے فاعل مقدم کیوں کیا؟ کیونکہ جمہور کے نزدیک فاعل مرفوعات کی اصل، اس لیے مقدم کر دیا۔ آگے جا رہا ہوں،
वाहुवा मा उसनिद इलैहिल फ़िअलु औ शिबु व क़ुद्दिमा अलैहि अला जिहति क़ियामिही बिही। यहां तक मैंने इबारत पढ़ी, मिस्लु कामा ज़ैदुन व ज़ैदुन क़ाइमुन अबू, यहां तक पढ़ दी। अब ये दो जुमले जो मैंने अभी इबारत पढ़ी, इन दो जुमलों में दो बातें, एक है फाइल की तारीफ और एक है फाइल की मिसाल। फाइल की तारीफ जी याद हो गया। फाइल की तारीफ आप मेरी उंगलियों से समझे, यानी उंगलियों पर समझे जी। ये तो गए, ये इसम है, क्या कहा, बोलो यार, जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई या इसकी तरफ शिबा फेल। एक लफ्ज बोलते हैं जी औ के कई माने हैं, एक माना शक है, एक माना इसका तकसीम भी है। तो फाइल की दो किस्में हैं, ये हमें औ ने बताया। एक फाइल वो इसम है जिससे पहले फेल हो, एक फाइल वो इसम है जिससे पहले शिबा हो। पता चला फाइल दो तरह की। ये औ शक के लिए नहीं है, तकसीम के लिए है जी। मैं पहले एक पढ़ तो फिर दूसरे, मिलते जुलते सर थोड़ा सा फर्क है। फाइल वो इसम है जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई, ये याद हो गए, जिसकी तरफ आगे जा रहा हूं। वक़ुद्दिमा अलैहि, इस हाल में कि वो फेल उस इसम पर मुकदम किया गया। आपने सुना नहीं, मेरी उंगलियां देखे, ये है इसम, फाइल वो इसम है जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई, इस हाल में कि वो फेल इसम पर मुकदम। तो ये बताया मुकदमा के नहीं, याद हो गया। ये मैंने पढ़ाना अल्लाह जियाती क़ियामी भी। हाशी में लिखा हुआ है ये उस निदा के मुतालिक है, जामी में लिखा हुआ है ये उस निदा का मफूले मुतलक है। क्यों? यहां निकालेंगे इसनादन, आगे निकालेंगे वाकिअन, ये वाकिअन के मुतलक होगा, फिर सिफत इसनादन की, फिर मफूले मुतलक। अभी मेरी तारीफ फाइल की जो मैंने पढ़ाई वो पूरी नहीं हुई, फिर पढ़ रहा हूं। लेकिन मैं फाइल की एक किस्म जो फाइल है फेल का, उसकी तारीफ पढ़ रहा हूं। फाइल वो इसम है जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई, इस हाल में वो फेल उस इसम पर, आगे जा रहा हूं, इसनादन वाकियन निस्बत की गई, ऐसी निस्बत कि जो वाक़े हो इस फेल के उस इसम के साथ कायम होने के तरीके पर, कि ये उसके साथ कायम हो। एक वो भी होता है कि जो इसम पर वाक़े होता है वो यहां मुराद नहीं है, वो नायब भी हो जाएगा, आपने सुना नहीं है। ये जो आखिरी लफ्ज है ये नायब फाइल को निकालने के लिए, सुनना, दूरी बा ज़ैद, ज़ैद इसम है, इसकी तरफ दूरी बा फेल की निस्बत है, लेकिन ये निस्बत इस तरह की ये इस पर वाक़े, क्योंकि दूरी बा ज़ैद ने ज़ैद को मारा गया, इसको निकालने के लिए और नायब फाइल को काला जियाती क़ियामी। फाइल वो इसम है जिसकी तरफ फेल की निस्बत, इस हाल में कि फेल उस इसम पर मुकद्दम, और ये निस्बत इस तरह हो कि ये इसके साथ कायम। ये क़ियाम ही नज़मी का मर्ज़ फेल है और बिही नज़मी का मर्ज़ इसम है कि वो फेल उस इसम के साथ कायम है। एक तारीफ हुई। दूसरी, फाइल वो इसम है जिसकी तरफ शिबा फेल की निस्बत, जिसकी तरफ शिबा, बोलो भाई जान, शिबा फेल से मुराद वो है जो फेल के मुशाबे हो, वो मुराद है कि अमल फेल वाला और हदस पर दलालत भी फेल की तरह, जैसे दाराबा में हदस पे दलालत है, ऐसे दारी बुन में भी हदस पे दलालत है। जैसे दाराबा का अमल है, दारी बुन का भी अमल है जी। फाइल वो इसम है जिसकी तरफ शिबा फेल की निस्बत, इस हाल में कि शिबा फेल उस इसम पर मुकद्दम हो, और वो निस्बत इस तरह को ये इसके साथ कायम हो। अब इसमें भी फाइल आएगा कायम का, ना कि इसमें मफूल का नायफल आएगा। आपने सुना नहीं कि याद हुआ। अब मैं अपनी उंगलियों पर पढ़ाने के बाद फिट करने लगा हूं। ये देखिए, कामा ज़ैदुन में ज़ैद इसम है, इसकी तरफ कामा फेल की निस्बत है और वो फेल उस पर, और ये निस्बत इस तरह की ये इसके साथ कायम है कि ज़ैद ने मारा, मारना ज़ैद के साथ कायम। ज़ैदुन कायमुन अबू, अबू इसम है, मुज़ाफ़ है, ये अबू खुद ये इसम है, और इसकी तरफ कायम की निस्बत है, कायम शिबा फेल, और वो इस पर मुकद्दम भी है, और इसकी जो निस्बत है वो इस तरह की ये इसके साथ कायम है। कौन खड़ा है? उसका बाप। कोई नहीं समझ आएगी जी। तर्जमा भी ऐसे करूंगा जैसे मैंने पढ़ाया है।
واہ ہوا کا مرجع فاعل ہے، فاعل ما وہ مرفوع ہے یا وہ اس میں مرفوع ہے، فاعل وہ ما سے مراد کیا لے لیا کیونکہ مرفوع اسم کی قسم ہے، فاعل وہ اس میں جس اس میں مرفوع کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا یا فعل کے مشابہ کا اسناد کیا گیا، اس حال کہ وہ فعل یا صفت ہے اس اسم پر مقدم کیا جائے۔ اچھا وہ جو اسناد ہے وہ فعل کے اسم کے ساتھ قائم ہونے کے طریقے پر واقع ہو، ایسا اسناد، چلو ایسا مفعول مطلق بنائیں گے، اسناد کیا گیا فعل کا اس اسم کی طرف یا شبہ میں، ایسا اسناد کیا جو واقع ہونے والا وہ واقعاً ایسا اسناد فعل یا شبہ فعل کے اسم کے ساتھ قائم ہونے کے طریقے پر، فاعل کی مثال قام زیدن اور زیدن قائم، ابو کی مثال میں ہے، والاصل ان یلی الفعل فلذلك جاز ضرب غلامه زید وامتنع ضرب غلامه زیدن۔ یہ جو عبارت پڑھی اس کے اندر ایک قاعدہ اور ایک قاعدے سے دو تفریع ہیں، ایک جواز اور ایک امتناع، یعنی ایک جوازی تفریع ایک امتناعی تفریع۔ لفظ ہے والاصل، اصل کا لغت میں معنی ہے کہ جس کے اوپر کسی شے کی بنیاد ہو، جیسے آپ دیواروں کو اصل کہیں کیونکہ دیواروں پر چھت کی بنیاد، وہ جو نیچے ہوتی ہیں پنجابی میں نیاں آندے نے اور اردو میں بنیادیں کہتے ہیں، ان کے اوپر دیواروں کی بنیاد ہے تو سوئے کوئی نہ، اس کو اصل کہتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہاں مراد اصل سے، اچھا میں نے اصطلاحی معنی پڑھا ہی نہیں ہے، اصل کا اصطلاحی معنی یعنی اس کے کئی معنی ہیں، لغوی معنی بھی کئی ہیں، کیا ہے ایک اس کا معنی قانون بھی آتا ہے، لغوی معنی کیا آتا ہے قاعدہ، میں نے قاعدے کی تعریف نہیں پڑھائی، قاعدے کی تعریف کسی نے پڑھاؤں آپ کو الگ کہ قاعدہ قانون کی تعریف کیا ہے، پڑھانا اور ہوتا ہے سمجھانا اور ہوتا ہے، سمجھاؤں گا تو سمجھانے میں پڑھانا آ جاتا ہے، تو سمجھ نہیں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی ہے۔ آگے جا رہا ہوں، یہاں اصل کا معنی ہے اولا، کیا معنی جی یاد ہوا؟ توجہ کرنا، لکھا ہے چلو اصل کا معنی جب اولا ہے تو یہاں اولا ہی لکھ دیتے، یہاں اور پھر اس اولا لفظ کی اس اپنے معنی پہ دلالت بھی واضح تھی، تو یہ اصل کیوں لکھا؟ تاکہ کہہ رہے بتانے کے لیے کہ اولا بھی ہے قاعدہ بھی ہے، آپ نے سنا ہی نہیں، یہ جو ہم نے پڑھنا ہے یہ اولا بھی ہے، اس لیے لفظ بولا اصل، کوئی نہیں سمجھ آئی جی؟ سنے اصل بمانا اولا، اور قاعدہ بھی ہے وہ کیا کہ جو فاعل ہوتا ہے نا فعل کو ملا ہوا ہوتا ہے، فاعل میں اولا یہ فعل کو ملا ہوا بالکل فعل کے قریب، فعل فاعل یہ فعل فاعل میں فاصلہ نہ ہو، لیکن حافظ جی کو نیند آ رہی ہے، اتنا اونچا بولنے میں نیند آتی نہیں ہے، لیکن گل یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا ہے کبھی بھی فاعل فعل پر مقدم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا ہے، فعل پہلے ہوتا ہے فاعل بعد، درمیان میں فاصلہ نہیں ہوگا، اولا یہ ہے کہ درمیان میں فاصلہ، حاجی یاد ہو گیا، درمیان میں فاصلہ فعل فاعل، درمیان میں فاصلہ کوئی ایسی شے نہ ہو جو فعل کا معمول ہو، کیا کہا؟ فعل فاعل کے درمیان میں کوئی اور فعل کا معمول ہے، جی یاد ہو گیا، جی یاد ہو گیا۔ اب یہ جو قاعدہ پڑھا اس قاعدے کو دیکھیں، کیا کہا؟ تو دو تفریح میں نے کہا تھا، ایک جواز اور ایک امتناع۔ یہ مثال ابھی ضرب غلامہ زید، کیا پڑھا؟ بظاہر کوئی طالب علم کہہ سکتا ہے یہ غلامہ میں ہو ضمیر ہے، یہ پہلے آ گئی ہے، اس کا مرجع زید بعد میں آ گیا، تو جب ضمیر کا مرجع بعد میں یہ اضمار قبل ذکر ہوتا ہے، ضمیر غیر پہلے آئے اور مرجع بعد میں، اس کو کہتے ہیں اضمار قبل ذکر، یہ تو جائز ہی نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہی تو تجھے قاعدہ پڑھا رہے ہیں کہ فاعل میں اولا یہ ہے کہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اب یہ جو ہو ضمیر کا مرجع زائد ہے یہ لفظوں میں بعد میں ہے، رتبتاً غلام سے پہلے،
اس کا مقام پہلے ہے نا کیونکہ وہ دارا کا فاعل ہے لفظوں میں بعد میں ہے رتبتن تو بھائی بھی سمجھ گئی ان اندر اضمار قبل ذکر لفظاً لازم آیا رتبتن لازم ہے اور یہ جائز ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں ہمیں اس قاعدے نے بتایا کہ یہ زید لفظوں میں تو ادھر نظر آ رہا ہے لیکن رتبتن ادھر ہے. جی ایک مثال ہے دارا با غلامہ زیدن کیا پڑھا بولو یار کیا یاد ہو گئے. اب یہاں پہ دیکھنا اب ہم نے قاعدے پہ بھی فٹ کرنا ہے ہم نے یہ نہیں کہنا دماغ ہم نے قاعدے پہ بھی فٹ کرنا ہے. سننا وم تانا دارا غلامہ زید اب یہ حوض میں کا مرجع زیاد ہے لفظ بھی بعد میں رتبتن بھی بعد میں رتبتن بعد میں کہ مفعول ہے تے اے غلام فاعل ہے تے فاعل کا مقام پہلے فاعل کے لیے اولا یہ فعل ملا ہوا ہے تو غلام فعل ملا ہوا ہے پتہ چلا وہ تو اپنے مقام میں ہے تو یہ ضمیر پہلے ہے مرجع بعد ہے لفظاً بھی بعد میں تو جہاں ایسا اضمار قبل ذکر کہ لفظاً بھی ضمیر کا مرجع بعد میں وہ جائز نہیں. لیکن ہم نے صرف ضمیر نہیں کرنا ہم نے کہا اس کا رتبہ بعد میں ہے اس کا رتبہ اصل ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ فاعل کا مقام یہ ہے کہ فعل کو ملا ہوا فاعل میں اولا یہ کہ فعل کو ملا ہوا تو چونکہ غلام کا مقام یہ تھا غلام کا اب یہ حزبی کا مرجع کون ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے جی زیاد لفظ بعد میں ہے رتبتن پہلے ہے وہ پہلے مقام غلام کا ہی ہے کیونکہ فاعل میں اولا یہ کہ فعل کو ملا ہوا تو کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی. میں نے یہاں بھی اپنے اس قاعدے کو رکھا ہے کہ نہیں رکھا یہ جو ہے اس کا مقام اس کے ساتھ ملا ہوا اب یہ حزبی کا مرجع زیاد ہے لفظاً بھی بعد میں اب کوئی بندہ یہ نہ کہ یہ لفظوں میں بعد میں رتبتن کو پہلے کر لو اس کو پہلے کر نہیں سکتے کوئی نہیں سمجھ آئی جی ترجمہ اولا یہ ہے کیا کہا بولو بھائی فاعل فعل کو ملا ہوا ہو فاعل فعل کو ملے فاعل کا فعل کو ملنا اور مصدری ترجمہ اور مستقبل دونوں ترجمے ہو جاتے ہیں جہاں ان آتا ہے مصدری ترجمہ بھی ہو جاتا ہے مستقبل مصدری اولا 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 یہ ہے اولا یہ ہے کہ فاعل اولا ہے بعد میں اولا آپ کو کہتے فی فاعل فاعل میں اولا فاعل کا فعل کو ملنا ہے فاعل میں اولا فاعل کا فعل کو مصدری ترجمہ اور دوسرا مستقبل ہوا فاعل میں اولا یہ کہ فاعل فعل کو ملے گا فاعل فعل کو خالی گاڑی کا اسی قاعدہ کی وجہ سے کیا کہا جائز ہے دارا با غلامہ زیدن یہ عبارت جائز ہے اور ممترے ہے دارا با غلامہ زیدن بھائی کو سمجھ بھی آگے جا رہا ہوں وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ أَوْ كَانَ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا أَوْ وَقَعَ مَفْعُولُ بَعْدَ إِلَّا أَوْ مَعْنَاهَا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ. یہ جو میں نے عبارت پڑھی اس عبارت کے اندر ہم پڑھیں گے 4 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. جی آپ سنیں گے جلدی جلدی. پہلی صورت یہ ہے فاعل میں اور مفعول بہ میں لفظاً اعراب نہ ہو لفظی اعراب وہ تقدیری ہو یہ بات مشکل نہیں ہے فاعل میں اور مفعول بہ میں لفظی اعراب اگلی والقرینۃ اور ایسا قرینہ بھی نہ ہو جو بتائے کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول ان دونوں میں سے کسی کا فاعل ہونے پہ کسی کے مفعول ہونے پہ قرینہ بھی نہ ہو نہ وہاں لفظی اعراب ہو یہ بولو یار یہ اس لیے کہا کبھی ایسا ہوگا لفظی اعراب نہیں ہوگا لیکن قرینہ ہوگا جس سے ہمیں پتا چلے گا یہ فاعل ہے وہ قرینہ لفظی بھی ہو سکتا ہے قرینہ بولو یار دارا بت کیا پڑھا موسیٰ حبلا کیا پڑھا میں پڑھا دارا بت آگے پڑھا موسیٰ حبلا موسیٰ حبلا میں لفظ اعراب تو نہیں لیکن یہاں ہمارے پاس قرینہ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی فاعل حبلا ہے وہ کیا دارا بت میں تا یہ ہے لفظی قرینہ آکل الکم مسرا یا اب کم مسرا یا میں لفظی اعراب نہیں لیکن ہمارے پاس قرینہ ہے جو بتا رہا ہے کہ یا فاعل وہ قرینہ مان لیا وہ ہے آپ ترجمہ کریں آکل میں نے کھایا کم مسرا امرود یا میں نے بندہ امرود بندے کو نہیں کھاتا یا میں امرود لگایا اس لیے ہم نے کہا کہ بھائی جان
لفظی اعراب بھی نہ ہو، قرینہ بھی نہ ہو. آگے جا رہا ہوں، ایک صورت ہو گئی ہے، لیکن یہ آپ کو بتا دوں اعراب اور قرینے میں فرق ہے. نہ اعراب قرینہ ہے نہ قرینہ اعراب. تو سنیں نا، لا قرینۃ اعراب ولا اعراب قرینۃ. اعراب ہو اور قرینہ ہو ایسی ہے جیسے انسان اور پتھر. بالکل تباہیوں کی نسبت. قرینہ اعراب نہیں، اعراب قرینہ نہیں. وہاں سنیں ہی نا، سننا یہاں ہم قرینے کی طریق پہلے ہم پڑھ رہے ہیں اعراب کی طریق. یا اعراب کی طریق کریں گے جو فاعل کی فاعلیت پتہ کرے، مفعول کی مفعولیت پتہ کرے، وضع کے ساتھ، وضع کے ساتھ. یہ فرق اس میں ہوگا. یہاں جو اعراب ہے، بلکہ اعراب مراد یہ ہے، اعراب کہتے ہیں جو فاعل کی مفعول کی وضع کے، یہ اس کی وضع ہی دلالت کر رہی ہے کہ فاعل کی فاعلیت کے مفعول کی مفعول پر دلالت کر رہی ہے. بھائی سمجھ نہیں آئی؟ بھائی سمجھ آئی تو بولو. اب قرینے کی طریق سننا. قرینہ کی طریق یہ ہے، یہاں ہر جگہ نہیں، یہاں قرینہ وہ ہے جو فاعل کی فاعلیت پہ کرے، مفعول کی مفعول پہ کرے، وضع کے بغیر. وضع کے یہ اس کی وجہ نہیں، اس کے لیے فاعل پہ دلالت کری وجہ نہیں، مفعول پہ دلالت کری وجہ نہیں، اور اعراب کی تو وجہ ہے. تو پتہ چلا وجہ اور ہے، اعراب وہ پہلی سمجھ نہیں آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ وجہ اور ہے، ہاں وجہ کہہ رہے اعراب اور ہے. تو میں نے آپ کو ایک صورت پڑھائی ابھی، اعراب بھی لفظی نہ ہو، قرینہ بھی. آگے جا رہا ہوں یار. فاعل ضمیر متصل ہو. کیا کہا؟ تو بولو بھائی بولو. اب چاہے وہ متصل وہ مستتر ہو، چاہے وہ متصل بارد. کتنی صورتیں ہوگی بھائی؟ آگے جا رہا ہوں، آگے ٹائم تھوڑا ہے. تیسرا یہ ہے فاعل کا مفعول الا کے بعد ہو. یار سن رہے کیا کہا؟ پڑھنے لگا ہوں. ما ضرب زید الا امرا. کیا پڑھا؟ کیا پڑھا؟ سمجھ آئیے؟ یہ مفعول الا کے بعد. تیسرا یہ ہے کہ مفعول معنی الا کے بعد. پڑھنے لگا ہوں. انما ضرب زید. اور سنو بھائی سنو، ہم پڑھ رہے ہیں کہ 4 جگہ ایسی ہیں جن میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ہوگا. ان میں نے آپ کو 2 پڑھا دی، ایک آپ نے توجہ سنی، دوسری نہیں سنی. دوسری یہ تھی فاعل ضمیر متصل، چاہے وہ ضمیر متصل بارد ہو یا فاعل کا مفعول الا کے بعد. مثال ما ضرب زید الا، فاعل کا مفعول معنی الا کے بعد. مثال انما ضرب زید امرا. 4 صورتیں پڑھی، توجہ نہ سننا. ان چاروں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. پھر پڑھوں گا، ساتھ بتاؤں گا کیوں 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 کیوں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پہلی پھر پڑھنے لگا ہوں، پہلی پھر پڑھنے لگا. دونوں میں لفظی اعراب بھی نہ ہو، قرینہ بھی نہ ہو. فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ التباس نہ آئے. اگر آپ نہیں کریں گے تو التباس آئے گا. چلو آپ کے لیے نہیں آئے گا جو متکلم ہے، تو اگلے کے لیے تو آئے گا. سامنے تو شبہ میں پڑ جائے گا یار پتہ نہیں فاعل کون ہے مفعول کون ہے. آپ کو پتہ ہے ضرب موسیٰ عیسیٰ میں کہ کس نے مارا، جس نے کہا اس کو تو پتہ ہے، لیکن اگر وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے فاعل کو مقدم کرنا. جی آگے جا رہا ہوں. اگر فاعل ضمیر متصل ہو، جیسے میں پڑھتا ہوں ضربت زیدن، کیا پڑھا؟ یا فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اس لیے کہ وہ ضمیر متصل ہے. اگر مقدم نہیں کرو گے ضمیر متصل نہیں ہوگی. سمجھنے والی یہ بات ہے جب فاعل کا مفعول الا کے بعد. پہلی بات یاد رکھنا، فاعل کا مفعول نہیں ہوتا، مفعول فعل کا ہوتا ہے. تو سنیں جواب. پھر کو کہا فاعل کا مفعول؟ جب مفعول فاعل کا ہوتا ہی نہیں، مفعول کس کا ہوتا ہے؟ تو کیوں کہا فاعل کا مفعول؟ آدھا چونکہ اس آپس میں تھوڑا بہت تعلق ہے. کہ کون سا؟ کہ فاعل بھی معمول ہے اور مفعول بھی معمول ہے. کس کا؟ فعل کا. تو سمجھو کوئی تھوڑا بہت تعلق ہو گیا، اس لیے کہہ دیا فاعل کا مفعول. جی سنیں، فاعل کا مفعول الا کے بعد. مثال ما ضرب زید الا امرا. یہ سمجھ آ گیا کہ انما ضرب زید امرا بھی سمجھ آ جائے گا. لیکن تسا مینوں دیکھنا ہے ما ضرب زید الا امرا، مفعول پر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ جب آپ نے یہ کہا ما ضرب زید الا امرا، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے جب ما اور الا آ جائیں وہاں حصر آتا ہے. جب آپ نے کہا ما ضرب زید الا امرا، یہاں جو آپ کا حصر مطلوب ہے وہ یہ ہے، پہلے قاعدہ یاد رکھو،
जो इल्ला से पहले होता है वो बंद होता है, उसमें जो इल्ला के बाद आपने सुना नहीं। मा दाराबा ज़ैदुन इल्ला, इल्ला से पहले है ज़ैद का मारना, इल्ला से पहले कौन है और इल्ला के बाद है अमर। अब इस इबारत का मतलब ये हुआ ज़ैद ने सिर्फ अमर को मारा, किसी और को मारा ही नहीं। ये ज़ैद का मारना अमर में बंद है, ये है आपका मकसूद इस इबारत में। मेरा कहना फिर याद रखना, जो इल्ला से पहले वो बंद होता है, उसमें जो इल्ला के बाद, अगर आप फाइल मुकद्दम ना करो ऐसे पढ़ दो, पढ़ने लगाओ मा दाराबा आमरा इल्ला, अब वो जो तुम्हारा पहले वाला हसर था वो बदल जाएगा। क्यों? इल्ला से पहले है अमर, अब अमर का खाना बंद होगा। ज़ैद ने कि अमर को किसी और ने नहीं मारा, अमर को मगर किसने मारा, तो हमें समझ नहीं आई। जब आपने पढ़ा था मा दाराबा ज़ैदुन इल्ला अमरन, इसका मतलब है ज़ैद ने किसी और को नहीं मारा, सिर्फ अमर को। हो सकता है अमर को किसी और ने भी मारा। मारने वाले ने किसी को नहीं मारा, सिर्फ अमर को मारा। खाने वाले ने शायद किसी और से भी खाई हो, लेकिन जब आपने उल्ट पड़ा मा दाराबा अमरन इल्ला ज़ैद, अब मतलब बदल गया कि खाने वाले ने किसी से नहीं मार खाई सिवाय ज़ैद के। तो हो सकता है ज़ैद किसी और को भी मारो, पता नहीं तो कदों समझ में आए। आगे जा रहा हूं, आगे भी यही है इन्नमा दाराबा ज़ैदुन अमरन, जहां इन्नमा आएगा वहां भी दो चीजें, एक पहले होगी एक बाद। इन्नमा दाराबा ज़ैदुन अमरन, पहले चीज है ज़ैद का मारना, बाद में है अमर। ज़ैद का मारना अमर में बांधा है, बिल्कुल वही मतलब। ज़ैद ने सिर्फ किसको मारा, लेकिन अमर को हो सकता किसी और ने भी मारा, लेकिन ज़ैद ने किसी और को। अगर आप यूं पढ़ते इन्नमा दाराबा अमरन, अब मतलब बदल जाएगा कि अमर ने किसी को नहीं खाई, अमर ने मार सिर्फ ज़ैद से खाई। हो सकता है ज़ैद ने किसी और को मारा हो। तो पाजी इस हसर से वो जो मतलूब है उससे बचने के लिए कहीं बदल ना जाए, कहीं फाइल को मुकद्दम करना। असल मकसद हुआ है, मकसद अमर को सिर्फ ज़ैद नहीं मारा। क्या असल मकसद क्या है इबारत? जी पढ़ेगा तो पता चलेगा कि इबारत क्या पढ़ रहे हो। अगर पढ़ते हो मा दाराबा ज़ैदुन इल्ला अमरन, हसर ये कि ज़ैद ने सिर्फ अमर को मारा, किसी और को हो सकता है अमर ने किसी और से खाई हो, ये है मतलूब। अगर आप उल्ट करोगे तो बदल जाएगा। मकसद ही वो तो मतलब अमर ने किससे मारा, तो आगे जा रहे हो ना, वो भी आता है आगे जाकर। यहाँ जब आप पहले यूं पढ़ेंगे मा दाराबा ज़ैदुन इल्ला अमरन, तो यहाँ जो आपका मतलूब है वो ये है ज़ैद का मारना अमर में बांध। अगर ऐसे करोगे तो खाना बंद हो जाएगा। मेरी समझ में आई? याद रखें जो इल्ला से पहले होगा वो बंद होता है, उसमें जो इल्ला के बाद पक्का कह जाए। समझो मेरी एक मिनाजुल कुरान वाला, मेरे मिनाजी यही सबक सुनते हैं बेचारे, वो भी सबक सुनते हैं मेरे। बिल्कुल। एक मिनाजुल कुरान मुफ्ती इरशाद, मुफ्ती कराची का जाहिल मेरे वे वो आ गए तो पूरे तकरीर कर, तो मैंने एक बंदा आया जी सारी तकरीर सुनो तुम भी आके, मैं चलो लै सब भी लै जी। तो वो अपने शेखुल इस्लाम साहब जो उन्होंने है ने डॉक्टर साहब, उन्होंने वो तारीफ कर लगा, आंदा जी उन्होंने तर्जमा किया है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इसका जो तर्जमा हमारे हज़रत साहब ने किया है अपने लोग कह रहे हैं सबसे टैड तर्जमा है, किसी का तर्जमा करोगे इतराज आएगा। कोई कहता है इसका तर्जमा मोहम्मद सिर्फ रसूल, मोहम्मद नहीं मगर रसूल। आंदा ये तो इतराज है। जब ये कहोगे मोहम्मद नहीं है मगर रसूल, या कहो मोहम्मद सिर्फ रसूल, तो नबी पाक तो मुश्किल कुशा भी हैं, नबी पाक तो हाजत नूर भी हैं, नबी पाक तो गैब भी जानते हैं, हाजिर नाज़िर भी हैं। ये तो सवाल आ जाएगा। कोई नहीं समझ कि तुमने तो सरकार को रसूल में बंद कर दिया। कोई नहीं समझ आई? उसको पता ही नहीं बेचारे को हसर की किस्में भी होती हैं। कोई नहीं समझ आई? यहाँ हसर इजाफी है क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल और मौत से बरी दोनों चीजें सरकार में नहीं है। सरकार सिर्फ रसूल है, ऐसा नहीं है कि सरकार रसूल भी है मौत से बरी भी है। ये तो समझ ही नहीं आई। ये तो नूर की नबी नहीं है रही, ये तो नबी है रही मौत से बरी नहीं है, वो तो समझ ही नहीं आई। सरकार सिर्फ रसूल है, मतलब ऐसा नहीं कि सरकार रसूल भी है मौत से बरी नहीं है, ये ऐसा तो अनुभव नहीं समझ आई। कोई नहीं लगी। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सरकार को मौत से बरी समझते नहीं थे, लेकिन लगता था जैसे समझते। समझते नहीं थे लेकिन लगता था, इसलिए तो उमर पाक ने तलवार उठाई। जिसने कहा दुनिया से चले मैं तलवार मार के गिरदे बुलाऊंगा, कोई नहीं समझे,
کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک موضوع بڑی نہیں ہے, صرف رسول ہے. کون سمجھ نہیں آئی؟ چلو آؤ واپس آؤ. اور جب دونوں میں فاعل اور مفعول اور جب ان دونوں میں فاعل اور مفعول میں لفظاً جب دونوں میں اعراب منتفی ہو لفظاً اور قرینہ منتفی ہو یا فاعل ضمیر متصل ہو یا فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو یا فاعل کا مفعول الا کے معنی کے بعد الا کے معنی کے بعد واقع ہو تو انما تو یہ جزا ہے جاگی تو فاعل کو اپنے طریقے کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہوگا. واجب ہے. آگے جا رہا ہوں. وَإِذَا اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد إلا ومعنى أو اتصل به مفعول وهو غير متصل واجب تاخيره. بھائی ہم پڑھ رہے ہیں فاعل. کیا پڑھ رہے ہیں؟ فاعل. اب میں نے یہ پڑھانا ہے فاعل کو مؤخر کرنا. میں نے یہ نہیں کہا مفعول کو مقدم کرنا. اور بھائی میں نے لفظ بولا فاعل کو اس لیے تاکہ مفعول کو مقدم کرنا ہے تو مفعول آ گیا. جب کہ فاعل کو مؤخر کرنا ہم فاعل پڑھ رہے ہیں. جی پہلی صورت کہ جہاں فاعل کو مؤخر کرنا مفعول سے واجب ہے. سن رہے ہو؟ جی سنو پھر. فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہوئی کیا کہا؟ بولو یار. پڑھنے لگو قرآن پاک پڑھنے لگو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم مفعول ہے پہلے آ گیا. ربہ اس کا فاعل ہے. ربہ کے ساتھ ضمیر ہے جو مفعول کی ہے. فاعل کے ساتھ ربہ فاعل کے مفعول کی ضمیر ملی تو فاعل کو مؤخر کیا ہوا ہے ابراہیم. میں ادھر ہی بتانے لگا کیوں. اگر ربہ پہلے آ جائے اور یوں پڑھے وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ تو اضمار کر جائے بھی. اور آپ نے سنا اسے بچنے کے لیے فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے. جی آگے جا رہا ہوں. اب اگلی آپ کو سمجھ آ گئی جب وہ سمجھ آ گئی. سننا یا فاعل واقع اللہ کے بعد کیا کہا؟ اس کا الٹ پڑھنے لگاؤ. ما ضرب عمرا الا زید فاعل اللہ کے بعد پڑھنا. میں نے بتا دیا کہ جو اللہ سے پہلے ہوگا وہ بند ہوگا اس میں جو اللہ کے بعد. اب یہاں ہے ما ضرب عمرا الا اب امر پہلے ہے. اب امر کا کھانا بند ہے زید میں زید کے مارنے میں کہ امر کو کسی نے بھی مارا. یہاں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے. اگر ایسے کریں گے تو الٹ ہو جائے گا. پھر اس کا مارنا بند ہو جائے گا اس کا کھانا بند نہیں ہوگا. آپ نے سنا نہیں ہے. سنو آخری مرتبہ. ما ضرب عمرا الا زید جو اللہ سے پہلے ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے. اللہ سے پہلے ہے امر کا مار کھانا. اللہ کے بعد ہے زید. اب ترجمہ ہوگا امر کو صرف زید نے مارا کسی اور نے. ہاں زید نے ہو سکتا کسی اور نے مارا. اگر آپ الٹ کریں گے تو مطلب الٹ ہو جائے گا. مطلب ہوگا زید نے صرف امر کو مارا زید نے اور کسی کو وہ ہو سکتا امر نے کسی اور سے کھائی. پہلی صورت میں یہ تھا امر نے کسی اور سے کھائی نہیں. جب یہ سمجھ آ گئی تو اگلی بھی سمجھ آ جائے گی کہ فاعل معنی اللہ کی بات سننا. انما ضرب عمرا زید کیا پڑھا؟ جہاں انما آتا ہے وہاں ایک پہلی چیز ہے دوسری وہاں بھی پہلی دوسری میں بند ہے. اب یہاں امر کا مار کھانا بند ہے. بے شک امر کو کسی نے نہیں مارا مگر زید. یا مگر نہ کرو یہ ترنا امر کو صرف زید نے مارا. امر کو یہ امر نے کسی اور سے کھائی نہیں. اگر ایسے پڑھ لو تو پھر زید نے صرف امر کو مارا. ہو سکتا ہے امر نے کسی اور سے بھی کھائی. زید نے کسی کو نہیں مارا امر کو مارا. یہ کہا جب انما ضرب زید امرا پڑھو. صحیح سنا ہے دوبارہ. انما ضرب عمرا زید امر کو صرف زید نے مارا. مطلب امر نے کسی اور سے لیکن ہو سکتا ہے زید نے کسی اور کو مارا. لیکن جب اب الٹ پڑھیں گے تو زید کا مارنا امر میں بند ہو جائے گا. اور آج کتنی صورتیں ہوئی تھی؟ چوتھی پڑھنے لگا ہوں. اب اتصل به مفعول وهو غیر متصل فعل کے ساتھ کیا کہا؟ فعل کا مفعول ملا ہوا مطلب مفعول کی ضمیر. آپ نے سنا نہیں کیا کہا؟ کیا کہا؟ جیسے دارا باقا وهو غیر متصل اور فاعل ملا ہوا نہ ہو تو سمجھ نہیں. دارا باقا زید ایک ہے دربتو کا ٹھیک ہے. اب
مفعول بھی ملا ہوا ہے, فاعل بھی ملا ہوا ہے. یہ کہ یوں بنا دارا باقا زیدن, یہاں یہ ہے دارا باقا زیدن کہ فعل کے ساتھ مفعول بھی ضمیر ملی ہوئی ہے لیکن فاعل ملا ہوا. ایسی صورت میں بھی فاعل کو مؤخر کریں گے, کیوں؟ اگر مقدم کریں گے تو پھر مفعول کی ضمیر متصل نہیں رہے گی, مفعول کی ضمیر. وہ بھائی کو سمجھ نہیں آئی, اب ترجمہ کرا لو توجہ سے سنا, میں سارا پڑھا دیا سارا. اور جب فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہو, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, یا فاعل اللہ کے بعد ما ضرب امرا الا زید, یا فاعل اللہ کے معنی کے بعد انما ضرب امرا زید, یا فعل کے ساتھ یا فعل کا مفعول ملا ہو, فعل کی مفعول کی ضمیر اس حال میں کہ فاعل ملا ہوا نہ ہو, کتنی صورتوں میں چار, تو فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہوگا. بھائی کو سمجھ بھی آئی؟ دارا باقا زید, آگے جا رہا ہوں. وقد یوزف الفیل لقیام قرینۃ جواز فی مثل زید, تین رابطے کا پڑھیں گے. زیدن لمن قال من قام والیوب کا یزید دار لخصومت ووجوبا فی مثل وین احد من المشرکین استجارک. جی پڑھنے لگا. قاعدہ یہ ہے فعل کو کرینہ کے پر, اچھا آپ کہیں گے ہم تو پڑھ رہے تھے فاعل, یہ کدھر آ گیا؟ اب کہیں گے فاعل کے فعل, آپ نے سنا نہیں کیا کہیں گے؟ اگر ہم فعل کی بات پڑھنے بھی لگے تو فاعل کے لحاظ پڑھیں, فاعل کے فعل. جی فاعل کے فعل کو کرینہ کے پائے جانے کے وقت یاد رکھے, جب بھی لی قیام کرینہ لفظ آئے گا اس کا معنی وقت ہوگا, کبھی بھی وجہ نہیں کرنا. جی یاد رکھنا کرینہ ہوتا ہی وہ ہے جو شے کی تصحیح کرتا ہے. شے کی کیا کرتا ہے؟ جواز کو ثابت کرتا ہے کرینہ, وجوب کو ثابت نہیں کرتا. جی کرینہ کے پائے جانے کے وقت فعل جو فاعل کا ہے اس کو کبھی کیا کیا جاتا ہے؟ جی مثال پڑھنی, میرا دیکھنا, کسی بندے نے کہا من قاما, کیا کہا بولو یار, اب جواب میں اتنا ہی کہہ دو زیادہ, من قاما میں من استفہامیہ ہے, سوال ہے کون کھڑا ہوا, آپ کہتے زیادہ. اب جواب میں قاما کو حذف کرنا جائز. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں من قاما, کسی نے کہا تو آپ کو قام زیادہ, آپ نے سنا نہیں. کیوں کہ کسی عبارت کا جواب میں آنا, تو جواب میں اگر سوال میں فعل ہے تو جواب میں بھی تو وہی فعل ہوگا, کوئی اور نہیں ہوگا. آپ نے سنا نہیں. اس کو دوسرے لفظوں میں نے جو ہدایتوں میں پڑھا وہ بتانے لگا ہوں. من قام ہے جملہ اسمیہ, کیا کہا؟ کیونکہ من مبتدا ہے, اور جملہ اسمیہ بھی وہ ہے جو سوالیہ ہے, اور پھر خبر فعل ہے. من قام جملہ اسمیہ, سوالیہ خبر فعل. اس کے جواب میں جو جملہ فعلیہ آئے گا وہاں فعل کو حذف کرنا جائے. کوئی بندہ کہتا ہے من ذهب, کون گیا, آپ کہہ دو ذهب زید, یہ بھی جائز, خالی زید. من جا, کون آیا, آپ کہہ دو جا زید, یا کہہ دو زید. جی آپ نے سنا, ذرا توجہ کرنا, ایک بات بتانے لگا ہوں. سوال یہ ہے کہ جو جملہ سوالیہ ہے وہ تو جملہ اسمیہ ہے, اور جواب میں جملہ فعلیہ ہے, اور نال تم یہ بھی کہتے ہو جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے. آپ نے سنا ہی نہیں. من قاما کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ, اور جو جواب ہے وہ تو جملہ فعلیہ ہے. وہاں کہہ دو فعل اگر, وہاں کہہ دو خبر اگر, اور یوں کہہ دو کہ زید قاما. آپ نے سنا نہیں. من قاما جملہ کون اسمیہ, تو جو جواب ہے وہ تم کہتے ہو فعل کا, ادھر بھی کوئی اسمیہ. یوں کو زید قاما کو خبر ہے, کیا کہو, کوئی سمجھ نہیں آئی. جواب ایک ہے یہ کہنا کہ فعل ادب, ایک ہے یہ کہنا خبر ادب. جب یہ کہیں گے فعل ادب تو خالی قام ادب ہوگا, زید فاعل ہے. جب کہیں گے خبر ادب زید قاما, اب قاما بھی حذف ہوگا, ساتھ ہوا بھی حذف ہوگا. سنے کیونکہ قاما زید میں قاما جائے گا تو اکیلا ہے, اور زید قاما میں قاما جائے گا تو دو. اس لیے کہتے ہیں تقلیل حذف اولا ہے کثرت حذف سے. کوئی سنیا کوئی نہ, تسی ٹکے پئے ہو, اور پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی. تو بہرحال آپ نے سنا نہیں. اصل میں یہ ہے, پھر کہہ رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ سوالیہ جس کی خبر فعل ہو اس کے جواب میں جملہ فعلی آئے گا, فعل کو حذف کرنا. اگلا سننا,
وہ جملہ اسمیہ سوالیہ جس کی خبر فعل ہے، چاہے وہ سوال وہ جملہ لفظوں میں ہے چاہے وہ مقدر ہے، آپ نے سنا ہے جیسے یہ لفظوں میں ہے تو اس کے جواب میں جملہ فعل فعل کو کرا جائے، اس شعر میں جملہ فعل ہے اسمیہ سوالیہ جس کی خبر فعل وہ مقدر ہے، یہ شعر ہے، یہاں تک ایک چھوڑا گا فکرہ ایک، یہاں پہ جملہ اسمیہ سوالیہ ہے لیکن وہ کیا ہے اور یہاں پہ فاعل ہے اور فعل حذف ہے، ہم نے وہ مقدر جملہ اسمیہ سوالیہ کا اعتبار کیا، تم نے سنا ہی نہیں، سن کیسے والیوب کا پڑھا ہے اور لام امر ساکن، والیوب کا یزید یہ نائب فاعل ہے، ترجمہ چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، کیا ترجمہ؟ جب اتنا پڑھا چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، ہر بندہ کہے گا استاد جی روئے کون، ان پتہ ہی نہیں لگیا، مثال کے طور عمران خان والی قوم ہے نا کہ عمران خان روئے کہ تھی آگے استاد جی روئے کون، سوال ہوگا عمران خان مریا پہ چلے تو میں آخر عمران خان کو رویا جائے تو تھی آگے استاد جی کون روئے، ایسا تو نہیں رونا، ایسا کیوں رہی ہے سانو تیرے جیل میں پایا ہے، ایسا کیوں رہی ہے ایسے چھڈی ظالم نے کوئی نہیں سمجھ آئی، آسیہ من انہوں نے باہر کٹا کشمیر نے سودا کیتا ہے، ایسا کیوں رہی ہے تو تھی پوچھو استاد جی تھی لے لو کہ عمران خان کو رویا جائے تو میں اب کی کون عمران خان روئے تو میں کہوں گا یوتھیے رون کوئی سمجھ آئی وہ تو یوتھیے رون کوئی سمجھ لگی، ایسا کیوں رہی ہے ساڈا خیر خواہی دین دا دشمن غدار تسبیح پڑھی دین دا لیول لایا انہیں ٹچ دے گئی وہ ٹچ سلامی ٹچ کوئی نہیں لگی کہ نہیں لگی، جب کہا یزید کو یزید سمجھو عمران خان ہے، عمران خان کو رویا جائے کیا ہاں یہ تو نہیں یزید کو رویا، سوال پیدا ہوا میں یب کی سوال پیدا ہوا وہ میں یب کی جملہ اسمیہ سوالیہ تو جواب کا داری ان کیا یہ فاعل ہے اس کا فعل مقدر ہے، یب کی ہی اس یزید کو رہے کون عاجز آنے والا لڑائی کے وقت، جی کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی، میں نے کہا تھا جملہ اسمیہ سوالیہ جس کی خبر اس کے جواب میں جو جملہ فعلیہ ہے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ سوالیہ ظاہر ہو چاہے مقدر، جی آگے جا اصل سبب پڑھا رہا ہوں فعل کو حذف کرنا کرینہ کے پاس اوپر پڑھا جائز، اب پڑھ لگا وجوباً جی کبھی فعل کو حذف کیا جاتا ہے وجوباً، مثال وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَ کیا پڑھا یہاں پہ یہ مثل آیا، مثل سے مراد قاعدہ، وہ قاعدہ یہ ہے ہر وہ جگہ جہاں فعل کو حذف کیا گیا ہر وہ جگہ پھر ابہام پیدا ہوا اور ابہام کو دور کرنے کے لیے کیا کہا آگے اس فعل کی تفسیر فعل آیا، یہاں یہ ان حرف شرط ہے، اب ان حرف شرط فعل پہ آتا ہے، یہاں فعل حذف ہے، جب وہ حذف ہوا ابہام پیدا ہوا، ابہام پیدا ہوا اس کی تفسیر اگلے فعل سے، اب یہاں حذف کرنا واجب ہے، کیوں؟ اس لیے مفسر اور تفسیر جمع نہیں ہوتے، یاد رکھنا مفسر تفسیر جمع بھی ہوتے، شرح بھی پڑھی پئی ہے مفسر تفسیر، ہاں ایک وہ ہوتا ہے جس کو حذف کیا ابہام پیدا ہوا آگے تفسیر آئی، ایک جو موجود ہے ابہام ہے آگے تفسیر آئی، اور جو موجود ہو ابہام ہو آگے تفسیر وہ جمع ہو جاتی ہے، اور جس کو حذف کیا ابہام پیدا ہوا آگے تفسیر آئی، اب وہ اور یہ تفسیر جمع نہیں ہوتی، آپ نے سنا ہے یعنی ایک وہ ہے جس کو حذف کرنے سے ابہام پیدا اور آگے تفسیر آئی، وہ مفسر تفسیر جمع نہیں ہوتے، ایک ہے جس کے موجود ہونے کی وجہ سے ابہام ہے، موجود ہے اور ابہام ہے، جی کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی، مثل سے مراد ہر وہ جگہ جہاں فعل کو حذف کیا گیا ابہام پیدا ہوا پھر ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے تفسیر فعل آ گیا، یہ ان حرف شرط ہے، آہاد ان کو مبتدا نہیں بنا سکتے کیونکہ ان حرف شرط اسم پہ آتا ہی نہیں ہے تو آپ سنے ہی نہیں، انہوں میں سب پڑھا رہا جی ایک لائن رہ گئی ہے وہ بھی پڑھانا پھر ترجمہ، قاعدہ یہ ہے کبھی فعل اور فاعل دونوں کو حذف کیا کس کو جی یہ کہاں اگر آپ سوال کرتے ہیں
फेल और फाइल के बारे में, मतलब जुमला फेलिया है। क्या कहा? जुमला फेलिया। बोलो यार, जुमला फेलिया है, उसमें फेल फाइल दोनों है। और आप सवाल कर दें मिसाल के तौर पर, आकाम ज़ैद, क्या जैद खड़ा हुआ? अब आपने जवाब देना नाम के साथ। किसके साथ? जब आप नाम के साथ जवाब देंगे तो दोनों को जिक्र करना भी जायज है, हज़फ करना भी जायज है। मैंने पूछा क्या जैद खड़ा हुआ, आप इतना कह दो नाम जैद। अगर यूं कह दो नाम काम है जैद, ये भी जैद। मैं कहूं क्या जैद गया, आपको नाम जैद कहो, नाम ज़ाब है जैद। बिल्कुल समझ भी यही तर्जुमा फिट होने लगा है। तहकीक कभी फेल को हज़फ किया जाता है करीना के पाए जाने के बाद। जवाब फी निकल जाए उसकी नहीं, जैद की मिसल में क्या था? ऐसे नहीं कहना हाल बनाया था जैद की मिसल में। क्या इस हाल में तो ये जैद बोला गया उसके लिए जिसने कहा मन का। और क्या कहा? इसकी मिसालों का और है ना, वालियुब का यजीद दाल लिखसूमा तीन की मिसल में, क्योंकि जैद किया आपने सुना नहीं। और फेल को हज़फ किया जाता है कभी वजूबन, वही नादमिन मुशरिकीन इस्तजारा का की मिसल में। ताकि कभी फेल फाइल दोनों को इकट्ठे हज़फ किया जाता है नाम की मिसल में, इस हाल में जो नाम बोला गया उसके लिए जिसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह।